دو بچوں کی ماں ہوں، اس بچے سے کیسے شادی کر لوں؟ سنیرا کے شوہر کے مرنے کے بعد حویلی کے بڑوں نے فیصلہ کیا اس کی شادی اسے 10 سال چھوٹے دیور ارشمان سے کروا دی گئی، جو 10 سال چھوٹا تھا۔ پہلی رات وہ سنیرا کے قریب آیا۔ آپ کو لگا میں بچہ ہوں، آپ کی خواہشات پوری نہیں کر پاؤں گا۔ آج رات آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے شوہر سے زیادہ جنونی مرد ہوں۔ ارشمان نے اس کی ڈوریاں کھینچی اور اس کے اوپر جھک گیا، جسے وہ بچہ سمجھتی رہی تھی۔ وہ ایک ظالم جنونی مرد نکلا، اس کے ہاتھوں کو باندھتا۔ سنیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی اپنے بچے کو سلانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ افضال اتنی جلدی تو نہیں سوتے۔ وہ چلتے ہوئے پاس آئی تو اس نے آہستگی سے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وہ سر تک کمبل تانے سو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا۔ پلیز دور ہٹو، یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ ایسے آپ اکیلے آ کے کیوں لیٹ گئے ہیں؟ پہلے تو میرا کمرے میں آنے تک ویٹ کرتے تھے، آج آپ بچوں کے پاس بھی نہیں آئے۔ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی، سنیرا پلیز، یہ کہتے ہوئے سنیرا کو خود سے دور کرنے لگا۔ سنیرا اداس ہو گئی تھی۔ ایسے کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اٹھ گیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے۔ وہ جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی۔ کبھی اس نے سنیرا کے سامنے سگریٹ نہیں پی تھی۔ آج پہلی دفعہ سنیرا کے سامنے سگریٹ سلگا کے کھڑا ہو گیا۔ سنیرا چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کے نیچے پھینک دی۔ اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بتائیں مجھے۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گئی۔ وہ ایک دم سے سنیرا کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بالوں کو سائڈ پہ کرتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ وہ اپنی کمر پہ اس شخص کی چلتی ہوئی انگلیاں محسوس کرنے لگی۔ مطلب میرے بندے کا رومانس کرنے کا موڈ بن رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تو آہستگی سے اسے خود سے الگ کر گئی، مگر وہ دوبارہ سے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ اب کی بار وہ اپنی گردن پہ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اچھا بتائیں نا مجھے، کیا ہوا ہے؟ کوئی گاؤں میں پرابلم ہوئی ہے کیا؟ آج پنچایت تھی تو وہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ بتائیں نا مجھے۔ وہ بار بار ضد کر رہی تھی تو ایک دم سے اس کے اوپر جھکتا اس کی تمام باتوں کو قید کر گیا۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ مت بولو، یہ کہتے ہوئے وہ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کبھی یوں اچانک رومانس نہیں کرنے لگ جاتا تھا، مگر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لمس میں، اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں۔ وہ آہستگی سے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ یہ مت کرو، مجھے بس سکون چاہیے اس وقت، میں بہت زیادہ بے چین ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا، میں اس وقت سکون کا طلبگار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ میں تم سے کبھی دور نہیں جانا چاہتا، لیکن شاید قسمت مجھے تم سے دور کرنے لگی ہے۔ اس کی بات سن کے سنیرا کی جان نکلی تھی۔ سنیرا ایک دم سے اسے دور ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے افضال کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگا، پہلے وعدہ کرو تم اداس نہیں ہوگی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، اور میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ
تمہارے ساتھ کھل کے جینا چاہتا ہوں، کھل کے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ حیران تھی، کیا آپ فضول باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کچھ نارمل نہیں ہے، کچھ ایسا ہے جو اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ چاہ کے بھی اسے بتا نہیں پا رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا اسے تمام تر حقیقت بتا دے، مگر بتا نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں بس تمہارے ساتھ رومانس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہونٹ کو سہلاتے ہوئے اس کے اوپر چھپ گیا، مگر نہ وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی، نہ اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بس بہت زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنے اوپر سے اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہٹا نہیں۔ اپنے کندھے پہ اس کا لمس محسوس کیا تو کہنے لگی، پلیز مجھے بتائیں، آپ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ بتائیں نا پلیز، کچھ تو بتائیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ کہنے لگا، یار پلیز رونا تو بند کرو نا، میں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے بتائیں۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بالکل قریب کر چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرایا، اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ چلو شاباش، کافی رات ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ لیکن صبح تو آپ نے آفس نہیں نہ جانا۔ میں نے نہیں سونا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ کیوں نہیں سونا؟ چلو شاباش، سو جاؤ، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ اس کی بہت کم عمری میں افضال کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ محض وہ 15 سال کی تھی جب وہ افضال کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور افضال تو گویا اسے بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ تو اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتا تھا، اس کی ہر ایک خواہش پوری کی تھی، مگر اس کا اداس ہونا، اس کی ایسی باتیں کرنا، یہ سب کچھ سنیرا کی جان نکال گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کافی وقت بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تو وہ اس کے سر کو تکیے پہ رکھتا ہوا محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کمرے سے باہر آیا تو اس وقت اس کے قدم اپنے بابا جان کے کمرے کی طرف تھے۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جانتا تھا، ان کے گھٹنوں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ افضال بیٹا، کیا ہوا ہے؟ وہ کبھی اتنا ٹوٹا نہیں تھا، کبھی اتنا بہادر نہیں ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس میں بدلاؤ محسوس کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بچے؟ بتاؤ مجھے، نرمی سے پوچھنے لگے۔ بابا جان، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ میں سنیرا کو لے کے، اپنے بچے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوں بابا۔ میں اسے بتا ہی نہیں پایا اپنی حقیقت۔ بابا جان، میں کیا کروں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے بول رہا تھا۔ بیٹا، نہیں پریشان ہوتے نا؟ انہوں نے آہستگی سے کندھے سے پکڑا اور اسے کرسی پہ بٹھاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تم بہت بہادر ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا، اب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، آپ ایک کام کیجئے گا، آپ ارشمان کے ساتھ اس کی شادی کروا دیجئے گا۔ پاگل ہو گیا؟ ارشمان اس سے بہت چھوٹا ہے۔ نہیں بابا جان، وہ کافی سمجھدار ہے۔ وہ جتنا چھوٹا نظر آتا ہے اتنا چھوٹا ہے نہیں۔
بس میں نہیں چاہتا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باپ کا سایہ نہ ملے۔ بابا، وہ یہ کہتے ہوئے شدت سے رونے لگا، اور آج پہلی دفعہ وہ یوں رویا تھا۔ اپنے بیٹے کو یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بس نا بیٹا، پلیز رونا بند کرو۔ صبح صبح وہ اپنے چہرے پہ لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے اوپر جھکا، دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومے جا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کروٹ بدلتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ محبت کر رہا ہوں، اور کیا کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ محبت کر رہے ہیں۔ صبح صبح لگتا ہے آپ کو محبت کرنے کا، لیکن یہ محبت کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیونکہ آپ مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو دیکھنے لگا تھا۔ نہیں، صبح صبح میرا کوئی بھی موڈ نہیں ہے، ایسا نہیں کیجیے گا، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ مشکل اٹھ کے بیٹھی تو وہ کھینچ کے اسے اپنی گود میں بٹھا کے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ کل رات سے آپ کا رویہ مجھے بہت زیادہ خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ اسے خود سے الگ کرتی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھتی اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے؟ آگے وہ مزید نہیں بول پایا۔ کیا ہو گیا ہے، بتائیں تو صحیح۔ اچھا، اگر میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تو تم میرے بغیر رہ لو گی؟ عجیب سا اسے سوال کر رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی، میں نے تو مر جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے برین ٹیومر ہے اور میری سرجری ہونی ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے، میں شاید نہ بچ پاؤں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، مذاق نہیں کر رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے پوری طرح سے رونے لگی۔ نہیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ مرنے سے پہلے میں نے مر جانا ہے؟ آپ کی سانسیں بعد میں نکلنی ہیں، پہلے میری جان نکل جانی ہے۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا تھا، مجھے پتا تھا تم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ پلیز خود کو سنبھالو، شاید تمہاری دعائیں مجھے بچا لیں، لیکن میں تمہیں ایسی کیفیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز سنبھالو اپنے آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی کو چومتا اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلانے لگی، میں آپ کو سچ میں بتاؤں، میں نے آپ سے پہلے مر جانا ہے۔ آپ نے اگر دوبارہ سے مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں مر جاؤں گی، وہ چلائی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کی اپنی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے بہادر بنا گھوم رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، آنسو بہنے لگے۔ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا تھا، اس کے باوجود بھی اسے نہیں بتاتا تھا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ایک 3 سال کا، ایک 1 سال کا، ہم لوگ کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ میں نہیں رہ سکتی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ نہیں نا، ایسے بالکل بھی نہیں رونا، پہلے رونا بند کرو۔ میں تمہاری آنکھوں میں
ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم نے سچ میں رونا شروع کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے۔ وہ اسے خاموش کروانے لگا، مگر وہ کیسے خاموش ہو سکتی تھی؟ ایک لمحہ لگا تھا اور ایک ہی لمحے میں اس کے اوپر قیامت ٹھا چکا تھا۔ وہ رونے لگی، اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر میں ٹوٹ کے بکھر جاؤں گی۔ وہ اپنے دل کی حالت اسے بتانے لگی تو وہ مسکرا دیا، دھیرے سے مسکراتا ہوا اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ ہاں سچ میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اپنے قریب رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں جانا میں نے تمہیں چھوڑ کے، اوکے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو شدت سے چوما تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہ جائیں گے، وعدہ کریں۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بول رہی تھی، ہاں ٹھیک ہے، نہیں جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے لب اس کی تھوڑی پہ رکھ دیے، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ہاسپٹل جا چکا تھا، باقی سارے حویلی والے بھی ہسپتال جا چکے تھے۔ اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ کرن بیگم کہنے لگیں، بیٹا پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ان کی اپنی حالت بھی تو بہت زیادہ بری تھی، مگر وہ کنٹرول کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ مما کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارشمان آہستگی سے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ پریشان مت ہوئیں۔ انہیں اپنے ساتھ لگایا اور وہ جائے نماز پہ بیٹھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کچھ بھی اچھا انہیں نہیں بتا رہے تھے، ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سرجری کے بعد بھی ڈاکٹر کہنے لگی، فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں ہوش نہیں آ رہا، اور ہوش نہ آنا یہ بہت زیادہ تشویشناک تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ جائے نماز پہ بیٹھی مزید بری طرح سے رونے لگی، بار بار بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، انہیں کچھ بھی نہ ہو۔ ارشمان چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بھابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اتنا زیادہ رو رہی ہیں، مما اتنا زیادہ رو رہی ہیں، بابا تو بول ہی نہیں رہے، پتہ نہیں بابا کو کیا پرابلم ہے، پلیز آپ رونا بند کریں۔ ارشمان کی بات سن کے وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ارشمان تمہیں نہیں پتہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، تم نے نہیں دیکھا بچپن سے انہوں نے مجھے کیسے پالا، کیسے انہوں نے مجھے محبت سے رکھا، اگر میں نے انہیں کھو دیا تو میں یتیم ہو جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، صرف میرے بچے نہیں، میں نے بھی یتیم ہو جانا ہے، بیوہ تو میں نہیں ہوں گی مگر یتیم ہو جاؤں گی، کیونکہ ڈاکٹر 99% بول رہے تھے وہ نہیں بچ پائے گا، 1% امید باقی تھی، جس میں وہ دعائیں مانگ رہی تھی، بار بار یہ خدا سے دعا کر رہی تھی کہ اس شخص کو کچھ بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے جو بات بولی وہ سن کے اس کے ہاتھ نیچے کی طرف گئے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، منہ کھولے وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی، چلتے ہوئے اندر کی طرف گئی، قدم بالکل بے جان لگ رہے تھے۔ اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال دیا گیا، وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں زندہ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا، پھر کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا۔ ایسے سوئے ہوئے کیوں ہیں؟ اٹھے نا، وہ پاگلوں کی طرح اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی، اٹھے پلیز، آپ نے بولا تھا نا، آپ نے کیا کہا تھا، کچھ بھی نہیں ہوگا،
آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، لیکن ایسے آپ ابھی کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پلیز آنکھیں کھولیں نا، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ پلیز افضال، آنکھیں کھولیں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں ہمیشہ آپ کی بات مانتی آئی، کہ آپ میری اتنی چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے؟ آنکھیں کھولیں نا۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ پیچھے سے کرن بیگم، معیز صاحب بھی آ چکے تھے۔ سب کی حالت بہت بری تھی۔ حویلی میں تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سارے حویلی والے ہی سوگ کی کیفیت میں تھے۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ افضال کا یوں چلے جانا اس کی زندگی کا شاید سب سے بڑا نقصان تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس نے جینا تک چھوڑ دیا۔ حویلی والوں میں سے کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ نبیہہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنی نند کی طرف دیکھا، فوراً سے اس کے سینے سے لگی، پوری طرح سے رونے لگی۔ نبیہ آپی، وہ مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ نبیہ آپی، انہوں نے بولا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ سنبھالو خود کو، دیکھو اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، نبیہ نہیں، میں خود کو نہیں سنبھال پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں کیسے آپ کو بتاؤں میں کس اذیت و تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ نبیہہ کے کندھے سے لگی، پوری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ نبیہہ نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نہیں میرا بچہ، ایسے روتے نہیں ہیں۔ زندگی میں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبیہہ آپی، میں ان کی جگہ پہ چلی جاتی۔ نبیہہ آپی، آپ کو پتہ ہے مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا، مجھے بچوں کی طرح رکھا۔ کتنی تھی؟ محض 15 سال کی تھی جب ان کی زندگی میں شامل ہوئی۔ انہوں نے مجھے اتنی محبت دی، میں اپنا آپ بھول گئی، سب کچھ بھول گئی۔ میں کیا تھی؟ میں کون تھی؟ میں کہاں سے آئی تھی؟ مجھے بس اتنا یاد تھا، مجھے سنبھالنے والا، مجھے پالنے والا میرا افضال تھا۔ میں افضال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ نبیہہ آپی، مجھے بتائیں، مجھے کوئی موت کا آسان طریقہ بتائیں۔ میں مر جاؤں، میں اس شخص کے پاس چلی جاؤں، مجھے اس کے پہلو میں دفن کر دیجیے گا۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ نبیہہ آپی اسے حوصلہ دیا، نہیں پریشان نہیں ہوتے میرا بچہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ تکیے پہ اپنا سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ افضال کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ افضال کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات جس کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات تھے۔ شاید اسے لگ رہا تھا جیسے سب سے بڑا نقصان تو اس کا ہوا ہے جس نے اسے کھویا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آئی تھی، مگر ناشتہ نہیں کر رہی تھی، بالکل خاموش خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا خود کو سنبھالو، تمہارے 2 بچے ہیں، ان کا خیال کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک تو ابھی 1 سال کا ہے، تم اس کا بھی خیال نہیں کرو گی، اپنے دوسرے بیٹے کا بھی خیال نہیں کر رہی، کچھ تو ان کا خیال کرو۔ وہ نرمی سے اسے کہنے لگی تو اس نے کرن بیگم کی طرف دیکھا، اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، رکھوں گی نا خیال اپنے بچوں کا، میرے پاس وہی تو سب کچھ ہیں اب میرے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ کرن بیگم کو شاید اپنے بیٹے کی موت کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اسے دیکھ دیکھ کے وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ ابھی تک تمہارے بچوں کو نبیہہ سنبھال رہی ہے، لیکن کل کو نبیہہ واپس چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جی آنٹی پریشان مت ہوں، میں سنبھال لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے نگاہیں جھکا گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو روحیل کھڑا ہوا تھا۔
جو کہ نبیہہ کا شوہر تھا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا، ویسے آپ کی حالت دیکھ کے لگتا تو نہیں کبھی آپ سنبھل پائیں گی، لیکن آپ کو خود کو سنبھالنا پڑے گا، زندگی ایسے تو نہیں گزرتی۔ سہیل کی بات سن کے وہ فوراً سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ آپ کو ایسے میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، ارشمان کو اجازت نہیں ہے میرے کمرے میں آنے کی، تو آپ کیوں میرے کمرے میں آئے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ آپ اب مجھے اپنے کمرے میں آنے سے روک رہی ہیں؟ کیوں؟ بھائی میں تو پہلے بھی آپ کے کمرے میں آ جاتا تھا، پہلے کی بات اور تھی، لیکن آج کے بعد آپ میرے کمرے میں مت آئیے گا، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ہمیشہ سے سہیل برا لگتا تھا، اب یہاں اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے وہ تھوڑی غصہ ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کے سہیل کی نظر میں ایک عجیب سی ہوس چھا جاتی تھی، بار بار اسے سر سے پیروں تک دیکھ رہا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، ویسے بہت حسین ہیں آپ، ساری زندگی ایسے ہی گزار دیں گی، دوسری شادی تو کریں گی نا؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہیں مجھ سے۔ اپنے آپ کے اتنا قریب دیکھ کے غصے میں بولی، آپ کی خواہشات کون پوری کرے گا؟ آپ کا شوہر تو مر چکا ہے، ہمیشہ سے تم مجھ سے سب حویلی والوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی آئی، اب اگر میں ایسا کچھ کر دوں۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں اس کے منہ پہ تماچا رسید کر چکی تھی، اور اس سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی فضول بکواس کرنے کی؟ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، نبیہہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سہیل، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نبیہہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں، پوچھنے آیا تھا، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں۔ چلے ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ بتا بھی دیا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گی، آپ جائیں یہاں سے، وہ عدت میں ہے، ایسے آپ کا ان کے کمرے میں آنا ٹھیک نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سہیل کو کہا۔ سہیل کمرے سے باہر چلا گیا۔ نبیہہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، دیکھو تمہیں پتہ ہے تم بہت زیادہ بھائی کی لاڈلی تھی، اور ہم نہیں چاہتے تمہیں کسی قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچے، یا تم تھوڑا سا بھی پریشان ہو۔ یہ گھر، یہ سب کچھ تمہارا ہے، جتنا افضال بھائی کا تھا اتنا ہی تمہارا ہے، بلکہ ارشمان سے بھی زیادہ تمہارا ہے۔ تمہیں دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی اپنے کی تکلیف پہ تکلیف ہوتی ہے، بلکہ تم تو ہماری اپنی ہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی، اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ خود کو سنبھالو، بہادر بنو، بھائی کبھی تمہیں اتنا کمزور نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، دنیا میں مجھے کوئی جینے نہیں دے گا، مجھے بہادر بننا پڑے گا، ورنہ ارد گرد بہت سارے کتے بھی موجود ہیں۔ اس کی بات نبیہہ کو سمجھ نہیں آئی، مگر نبیہہ نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ آج کے بعد یوں اتنا زیادہ روتا ہوا نہ دیکھوں۔ دن گزرنے لگے، مگر وہ بہت زیادہ اداس ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی، اس کے سر پہ ایک اور بم پھوڑا گیا، اس کا نکاح ارشمان کے ساتھ کرنا۔ یہ سن کے تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا، کہاں وہ 18 سال کا لڑکا، اور کہاں وہ اس سے اتنے سال بڑی 25 سال کی لڑکی، وہ بھلا کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتی تھی؟ اس نے معیز صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، انکل آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ارشمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، وہ چھوٹا ہے، مجھ سے کوئی چھوٹا نہیں، اچھا خاصا سمجھدار ہے، بڑا ہے، اتنا چھوٹا مت سمجھو، بس میں نے فائنل کر لیا ہے، تم دونوں کا نکاح کرنا ہے۔
وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آواز کپ کپائی۔ ٹھیک ہے، مجھے باپ کی جگہ پہ نہیں سمجھتی۔ دیکھو کل کو ارشمان کی بیوی آ جائے گی، وہ تمہیں کبھی اس گھر میں قبول نہیں کرے گی۔ ہم نے یہاں ساری زندگی نہیں رہنا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ارشمان کی تمہارے ساتھ شادی ہو جائے۔ تم ہی بتاؤ، ساری زندگی تمہیں ایک مرد کے بغیر ایک اکیلی عورت رہ پائے گی؟ ابھی تو ہم ماں باپ کی طرح تمہیں پال رہے ہیں، تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن کل کو جب ہم لوگ نہیں ہوں گے تو بتاؤ ان بچوں کو کون پالے گا؟ اگر ارشمان کی شادی تم سے ہو جائے تو وہ ان بچوں کی ذمہ داری بھی لے لے گا۔ 2 بچے ہیں، ان کو پالنا اکیلا میرے بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ محبت سے اسے سمجھانے لگے تو وہ رونے لگی تھی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ انکل میں کیا بولوں، مجھے بے بس مت کریں، میں نہیں شادی کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا تمہیں اپنے بچوں کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کیسے؟ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اب کسی اور کے ساتھ شادی کروا دیں، میں کر لوں گی۔ ہاں اپنے بچوں کے لیے میں کر لوں گی، لیکن میں ارشمان کے ساتھ کیسے کر لوں؟ دیکھو ہم کسی اور کے ساتھ نہیں تمہاری کروانا چاہتے، ہمیں پتہ ہے تم نہیں کسی اور کو قبول کرنا چاہتی۔ زندگی میں نہ تمہارے ساتھ ایسی کوئی زبردستی کی جائے گی۔ ارشمان وہ شخص ہے جسے تم اپنے اشاروں پہ بھی چلا سکتی ہو، جیسا تم بولو گی ویسا کرے گا، جو تم چاہو گی ویسا کرے گا، اور تمہارے بچوں کو باپ کا سایہ مل جائے گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، 1 مہینے کا وقت تو دیں نا، مجھے سنبھلنے تو دیں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے اپنا سر تکیے پہ ٹکا دیا۔ زیادہ وقت اس کے پاس ہوتے تھے بچے، کبھی نبیہہ کے پاس ہوتے۔ اتنے عرصے میں نبیہہ بھی 5-6 مہینے کے لیے یہاں رہنے آئی ہوئی تھی، اور وہ ہمیشہ ہی ایسے آتی تھی۔ دبئی سے آتی تو کافی مہینے یہاں پہ رہ کے جاتی تھی، اور زیادہ وقت اس کا یہاں اپنے ماں باپ کے گھر میں گزرتا تھا۔ جب ہلکی ہلکی سی دروازے پہ دستک ہوئی، اسے لگا کہ شاید نبیہہ ہوگی یا کوئی اور ہوگا۔ اس نے آنے کی اجازت دی۔ سامنے کھڑے ہوئے روحیل کو دیکھ کے وہ پریشان ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے غصے میں روحیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے ہی آپ کے پاس آ گیا تھا میڈم، آپ کا حال پوچھنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ویسے میں نے سنا ہے تمہاری شادی ارشمان سے ہونے لگی ہے، میں تو تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے پاس آ گیا۔ روحیل کو دیکھ کے وہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ غصے میں کہا، جاؤ یہاں سے، دیکھو ارشمان بہت چھوٹا ہے، کہاں افضال تم سے 10 سال بڑا، اور اب تم اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ شادی کرنے لگی ہو، تمہاری خواہشات نہیں پوری کر پائے گا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی، ساری سوچیں ہی ہوس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ وہ غصے میں دیکھنے لگی، آج کے بعد آپ نے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی فضول بات کرنے کی کوشش کی یا میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں آپ کے بارے میں نبیہہ آپی کو یا فیملی والوں کو بتانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ ویسے اگر میں تم پہ ایک الزام لگا دوں، گھر والے تمہیں نکال دیں، تم سے بچے بھی چھین لیں، تو تم کیسا محسوس کرو گی؟ تم تو یتیم لڑکی ہو، تمہارے تو ماں باپ بھی نہیں، تمہارا تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، اس حویلی والوں کے علاوہ تمہارا ہے ہی کون؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نبیہہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بس میں تو تمہارے ساتھ ایک حسین رات گزارنا چاہتا ہوں،
وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خباثت تھی۔ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شرم آنی چاہیے، آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اچھا، زندگی میں نہیں دیکھا، اب تو دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارشمان کمرے میں داخل ہوا۔ ارشمان کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ گھبرا گئی۔ آپ اتنی رات کو ان کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے عجیب نگاہوں سے سہیل کی طرف دیکھا۔ وہ میں تمہاری بھابھی سے حال پوچھنے آیا تھا۔ پوچھ لیا ہے تو اب جائیں یہاں سے، وہ میری بھابھی نہیں، وہ غصے میں بولا۔ ارشمان کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی غصہ تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی اس نے سامنے ڈری سہمی سی زنیرہ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کو کیا بول کے گیا ہے، گھٹیا انسان؟ اس نے ایک دم سے سامنے کھڑے ہوئے ارشمان کی طرف دیکھا۔ مطلب اسے پتا تھا یہ کس قسم کا انسان ہے۔ اسے یہی لگ رہا تھا شاید وہ اس پہ شک کرے گا، کچھ بھی نہیں بولے گا۔ وہ زنیرہ کے کندھوں سے پکڑتا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ دیکھیں، میرے ساتھ فضول بات کرنے کی کوشش مت کریں، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دیں۔ اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیسے وہ اس پہ حق جتا رہا تھا۔ کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ وہ غصے میں بولی۔ کیونکہ آپ میری ہونے والی بیوی ہیں، جب نکاح ہوگا اس کے بعد حق جتا لینا۔ ابھی تمہارا کوئی حق نہیں بنتا مجھ سے یہ پوچھنے کا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مطلب مجھے اجازت تو ملی حق جتانے کی۔ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارشمان اتنی آسانی سے اس رشتے کے لیے مان جائے گا۔ وہ تو ابھی افضال کو ہی نہیں بھول پائی تھی، وہ تو ابھی تیار ہی نہیں تھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ اسے حویلی والوں نے بے بس کر دیا تھا، اور وہ اتنی بے بس تھی، انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی اور حامی بھی نہیں بھر پا رہی تھی۔ وہ سادہ سی دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے کمرے کو ایسے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا جیسے سب لوگ اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھے، مگر اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی بربادی کا ماتم منا رہی ہو۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اپنی جیولری اتارنے کے بعد وہ آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے، آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہہ نکلے۔ اسے آخری دفعہ گزارے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ آنکھیں بند کرتی تو افضال کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ آج وہ کسی اور مرد کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے غصے میں اپنی جیولری کو اتار کے آئینے کے سامنے رکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے حویلی والوں کے سارے احسانات اتار دیے ہوں۔ اس دفعہ اس کے وجود پہ انہوں نے اپنی مرضی سے حق جتایا۔ اس دفعہ انہوں نے ارشمان کی زندگی میں شامل کیا، اور آج وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ساری جیولری اتاری، لپسٹک کو صاف کیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ارشمان آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ ارشمان کو دیکھتے ہی فوراً سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ارشمان کے قدم ایک لمحے کے لیے وہیں ٹک چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بہت جلدی تھی آپ کو یہ سب کچھ اتارنے کی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تو اور کیا، تمہارے لیے سج دھج کے بیٹھتی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے سجنے سنورنے کا، ویسے بھی میرے اندر کوئی ایسی خواہشات باقی نہیں سجنے کی
شاہ میک اپ کرنے کی۔ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، آپ کو سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں تو اپنی بیوی کو سجا سنورا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں نا۔ اس کی بات سن کے اس نے مڑ کے ارشمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، جس دن تمہاری بیوی آئے گی اس دن اسے سجا لینا، سنوار لینا، لیکن میری بیوی تو آپ ہیں نا۔ یہ کہتا ہوا وہ چلتے ہوئے بالکل اس کے پاس آ گیا۔ کتنی آسانی سے تم نے اس رشتے کو قبول کر لیا ارشمان۔ مجھے تو ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی آسانی سے اس رشتے کو قبول کر چکے ہو۔ اب ظاہر ہے گھر والوں نے بولا تھا تو مجھے قبول کرنا ہی تھا نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گیا۔ ویسے بھی آپ کو نہیں اندازہ ایک اکیلی عورت کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تم ابھی 18 سال کے لڑکے، تم مجھے یہ بتاؤ گی زندگی کس کی مشکل ہوتی ہے اور کس کی نہیں؟ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ میرے پاس مت آیا کرو، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس نے ایک دم سے ارشمان کو خود سے دور دھکا دے دیا۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگانے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، میں ہمیشہ سے افضال کی تھی اور میں افضال سے ہی محبت کرتی ہوں۔ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، یہ بات یاد رکھنا، اور 2 بچوں کی ماں کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی محبت کی طلب رکھتا بھی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے چھوڑنے لگا تو وہ ہنسی تھی۔ ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہے، 2 بچوں کی ماں سے کوئی محبت کی طلب رکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ چکی تھی۔ الماری کی طرف جا کے اس نے اپنے کپڑے نکالے۔ کس نے بولا کہ آپ اپنے کپڑے چینج کریں گی؟ اس کی کلائی کو دبوچتا ہوا بولا۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹنے لگیں۔ وہ 18 سال کا لڑکا جسے اب تک وہ بچہ سمجھتی آئی تھی، اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی، آنکھوں میں چھایا ہوا غصہ، یہ سب کچھ اسے خوف میں مبتلا کرنے لگا۔ اب بیوی بنی ہے تو کچھ بیوی والے حقوق بھی تو پورے کریں گی نا۔ آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یوں مجھے میرے حق سے محروم کر کے جا رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں اسے پیچھے کی طرف کرنے لگی۔ میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو وہ مسکرایا، لیکن میں تو سننا چاہتا ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے قریب ہوا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اس کے اوپر چھپ گیا تھا، اسے مکے مارتے ہوئے پیچھے کرنے لگی، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھوں کے سامنے بس افضال کا چہرہ آ رہا تھا۔ اسے بھولنا کتنا مشکل تھا اس کے لیے، اور یہ شخص کتنی آسانی سے اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ جانتی تھی کبھی اس کے جذبات کو، اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھ پائے گا، اور اس لمحے اس کی شدتوں کو محسوس کرتے ہوئے اسے اس کے ساتھ نکاح کرنا اپنا سب سے بڑا غلط فیصلہ لگا تھا۔ کاش وہ تب اس کے ساتھ نکاح کرتی جب وہ سمجھدار ہو جاتا۔ ابھی تو اس نے نیا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہوا تھا۔ ایک جنون تھا، وہ جانتی تھی اس کے اندر خواہشات ہوں گی اور اسے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ارشمان، خدا کے لیے تم بچے ہو، چھوڑو مجھے، اس کے چہرے کو قریب کرتا ہوا کہنے لگا۔ کس نے بولا ہے بچہ ہوں؟ آپ کو تو پتہ ہے جس دن بھائی کا انتقال ہوا تھا
اس دن میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ میری شادی آپ کے ساتھ کروائی جائے گی، کیونکہ بھائی بابا کو پہلے سے بول کے گئے کہ میری آپ کے ساتھ شادی ہوگی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اب خود سوچیں، اتنے مہینوں میں جب دماغ میں ایک عورت کا خیال آتا، اپنے آپ کو آپ کے ساتھ تصور کرتا، تو کس حد تک آگے بڑھ چکا ہوں گا۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکا وہ رونے لگی۔ وہ اس مرد کو اپنے ساتھ اپنے قریب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ضبط سے اس نے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے دور نہیں ہوا۔ آہستگی سے اس کے اور اپنے درمیان کے پردے گرانے لگا۔ وہ تو ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ خدا کے لیے ارشمان، ہوش کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ وہ رونے لگی، اتنی بری طرح سے روئی گویا ارشمان ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ اسے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسے تو کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں چاہتا تھا جیسا وہ کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پیشانی پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا، کمرے سے باہر چلا گیا، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا۔ ابھی تک ارشمان کے لمس کو اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے ارشمان کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے نہیں نکاح کرنا چاہیے تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ گہرے سانس لیتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ کمرہ جس میں اس نے افضال کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کی تھی، وہ کمرہ جہاں سے اس نے کئی سال گزارے، اس کمرے کے علاوہ تو اسے کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پہ گرنے والے انداز میں اوندھی لیٹی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ کاش افضال، میں بھی آپ کے ساتھ مر جاتی، میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاتی، مجھے یہ اذیت تکلیف برداشت ہی نہ کرنی پڑتی۔ میں کیسے کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں قبول کر لوں؟ افضال، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے دیکھا ارشمان اسے اٹھا رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کی گال پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارشمان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اسے ارشمان پہ اس قدر غصہ آیا تھا۔ اب نیچے آ جائیں، ناشتہ ریڈی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 10 بجا رہی تھی۔ وہ اتنی دیر تک سوئی تھی، حالانکہ آج تک وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی۔ اٹھ جائیں۔ آہستگی سے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا تو وہ ارشمان کو جھٹکنا چاہ رہی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ کل سے آپ اس کمرے میں نہیں آئیں گی، آپ اسی کمرے میں رہیں گی۔ حکم سمجھے یا ریکویسٹ، جو مرضی سمجھیں، لیکن آج کے بعد میں آپ کو اس کمرے میں آتا ہوا نہ دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے ارشمان وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، فریش ہو کے وہ باہر آئی، سب کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی، مگر اپنے وجود پہ مسلسل کسی کی نگاہیں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، سامنے بیٹھا ہوا روحیل اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ روحیل کی بے باک سی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کرتے وہ بالکل کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تبھی ملازمہ اسے اس کا بیٹا پکڑا گئی، اپنے بیٹے کو اٹھاتے اپنے سینے سے لگا گئی۔
دوسرا زیادہ تر ملازمہ کے پاس ہی ہوتا تھا۔ زیادہ خیال وہ خود رکھتی تھی، مگر پچھلے کچھ وقت سے ملازمہ کے پاس ہی ہوتا۔ اپنے 1 سال کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، جو کہ اب 2 سال کا ہونے والا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو چوما۔ وہ بالکل افضال کی فوٹو کاپی لگ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماما کی جان، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے بابا کو کتنے عزیز تھے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ کھلکھلانے لگا تھا۔ کلکاریاں سنتی ہوئی اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ نبیہہ کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نبیہہ کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کے وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ جی کیا بات کرنی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے نبیہہ کی طرف دیکھا۔ نبیہہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی، ویسے تو میں آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن آپ اتنی گری گھٹیا لڑکی ہوں گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ نبیہہ کی بات سن کے نبیہہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی جو مجھے بہت پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی، ضرور روحیل نے ہی کچھ کیا تھا، روحیل نے ہی کوئی بات کی تھی جس کی وجہ سے وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی۔ دیکھیں نبیہہ آپی، کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں کلیئر کر دوں گی۔ وہ نرمی سے بولی، نہیں بھائی، مجھے بھلا تم سے کیا بات ہو سکتی ہے، تم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بلکہ تم جیسی لڑکی سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میں بھلا کیوں تم سے کوئی بات کروں گی؟ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ نبیہہ سے وہ اس لہجے اور اس رویے کی امید نہیں کر سکتی تھی جس انداز میں نبیہہ نے اس کے ساتھ بات کی۔ رات کو ارشمان واپس آیا تو وہ کمرے میں سو رہی تھی۔ آج اس نے سارا وقت دوستوں کے ساتھ گزارا۔ چونی سے سیدھا دوستوں کے پاس چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا، دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت، اس کے پاس سویا ہوا بیٹا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بچے کو اٹھایا اور شدت سے اس کی پیشانی کو چوما۔ اسے لے کے کرن بیگم کے کمرے کی طرف آیا۔ آہستگی سے دروازے پہ دستک دی۔ کرن بیگم نے دروازہ کھولا۔ اتنی رات کو اسے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم بیٹا، مما اسے رکھ لینا، اس نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے نا، مما سارا دن تو ماں کے پاس ہی ہوتا ہے نا، پلیز پکڑ لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زبردستی شہروز کو انہیں پکڑاتا واپس کمرے میں آیا۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے کھڑکیوں کے آگے پردے کیے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ میں کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ آہستگی سے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ایک دم سے اس کے قریب ہو گئی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاید وہ اس وقت اسے ارشمان نہیں، کچھ اور ہی محسوس کر رہی تھی۔ افضال، آپ آ گئے ہیں، مجھے اٹھائیے گا مت، مجھے سونے دیں، رات کو آپ کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ اونگتے ہوئے بولی۔ ارشمان کا دل بہت شدت سے دھڑکا، بالکل اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، نیند میں اس کی گالوں کو چھو رہی تھی، جیسے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے اتنا قریب ارشمان کو دیکھ کے فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ بہکے ہوئے انداز میں اسے قریب کر گیا۔ جب اتنے پاس آئے ہیں تو دور جانے کی غلطی کیوں کر رہی ہیں؟ عجیب سے بہکے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ ہونکوں کی طرح ارشمان کی طرف دیکھنے لگی، اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر ارشمان مکمل طور پہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑے ہوئے اپنے قریب کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ارشمان پلیز چھوڑو، وہ گھبراتے ہوئے
ارشمان سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ارشمان نے اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کر دیے تھے۔ ارشمان اپنے آپ کو دور کرنے میں دوسری طرف کروٹ بدل کے سو گئی، مگر اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ہمیشہ ارشمان کو خود سے دور کر دیتی، اسے بچہ سمجھتی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک آپ مجھے خود سے دور کرتی ہیں، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کے کان کی لو سے ارشمان کے لب ٹکرا رہے تھے۔ بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے اپنی آنکھیں بھینچے جا رہی تھی، اپنے وجود پہ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ بولی نہیں تھی۔ وہ کچھ سامان ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے بہت قریب کوئی محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم سے مڑ کے دیکھا تو اس کے بہت قریب روحیل کھڑا ہوا تھا۔ روحیل کو دیکھتے ہی ایک دم سے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ روحیل ہنستا ہوا کہنے لگا، تمہیں بہت غرور ہے نا اپنے حسن پہ؟ میں نے بولا تھا، لیکن تم نے تو اپنی اکڑ دکھانی تھی، بہت اکڑ دکھاتی ہو۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک دم سے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتا اسے دور پھینک چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ روحیل چھوڑو مجھے، وہ غصے سے روحیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بس کچھ وقت چاہیے تھا، دیکھو حویلی میں اس وقت کوئی موجود نہیں، نبیہہ باہر گئی ہوئی ہے، ماما بھی نہیں، بابا بھی نہیں، تمہارا شوہر تو اسے اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں، یونیورسٹی جاتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے، تمہاری خواہشات تو بیچارہ پوری نہیں کر سکتا، کیوں نہ میں ہی کر دوں، اتنا وقت ہو گیا ہے، اپنے شوہر کے بغیر زندگی گزار رہی ہو۔ اس کی غلیظ باتیں سن کے اسے پیچھے کرنے لگی۔ اچانک اس کے ہاتھوں کو باندھتا اس کی قمیض کو کھینچا جو پھٹ چکی تھی۔ وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکا۔